الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ اپنی پیدائش کے لمحے سے لے کر موت کے لمحے تک ہمیشہ امتحان میں رہے۔ ساری زندگی انسان کا امتحان ہے، اور اس چھوٹے سے عرصے میں جو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ بتایا کہ شب و روز جس حال میں صرف کرتے ہو یہ سب کا سب امتحان ہے، اور قیامت میں تمہارے اعمال، تمہارے اعضاء اور تمہاری زمین ہر کوئی اپنی اپنی گواہی پیش کرے گا۔ اور امتحان کی نوعیتیں مختلف ہیں۔ کسی کا امتحان لیا ہے اس پہ دنیا کو فراخ کر کے، اور کسی کا امتحان لیا ہے دنیا کو تنگ کر کے۔ کسی آدمی کا امتحان یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور پیسہ اللہ کا، توفیق اللہ کی، اور یہ آدمی اس پیسے کو خرچ کرنے میں مصرف کو نہ دیکھے، خدا کی معصیت میں خرچ کرے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے، اور اللہ کی رضامندی میں خرچ کرے، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے جہاں اس نے خرچ کیا وہ جگہ درست نہیں تھی، اس کو پتہ نہیں چلا تو بھی اللہ کی طرف سے اجر ملے، اور جان بوجھ کے خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو خدا کے خلاف ہی استعمال کرنے کی کوشش کرے، یہ بھی اس کا امتحان۔ الغرض کوئی نہیں ہے جو امتحان سے نہ گزرے۔ جو جوتے پہنتا ہے وہ دوسروں کو مارتا ہے، اور جو ہاتھ آج چومتے ہیں اگلے دن وہی لوگ جوتے اٹھا کے مارنے کو تیار ہیں۔ جو ہاتھ چومے یہ بھی ایک امتحان ہے، اور جو جوتا مارے وہ بھی ایک امتحان۔ تو انسان کی ساری زندگی خوشی، غم، مسرت میں اور ڈپریشن، مایوسی میں گزرتی ہے۔ راہ کیا ہے اللہ سے مانگنے کی، راستہ کیا ہے، آخر پہ پہنچ کے ایک ہی ٹھکانہ رہ جاتا ہے، اور بڑے سے بڑا ملحد اور دہریہ بھی پھر اسی ذات کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر اسی ذات کو پکارتا ہے، اسے ہی اپنا آخری سہارا سمجھتا ہے، اسی کے در پہ حاضر ہوتا ہے، اسی کی چوکھٹ پہ اپنے ماتھے کو رگڑتا ہے، اور اسی سے درخواست کرتا ہے کہ میری اس مصیبت کو ٹال دیں۔ اور بدقسمتی ایسی کہ کبھی کبھی اس در پر پہنچتا ہے آخر پہ جہاں اسے سب سے پہلے پہنچنا چاہیے تھا۔ جب مصیبت کا، تکلیف کا، امتحان کا احساس ہوا، اسی وقت جہاں پہنچنا تھا فوری طور پہ وہ اللہ کا در ہے۔ درخواست کرنی تھی کہ اس امتحان میں نہ ڈالیں، وہ اللہ کا در ہے۔ یہ عرض کرنا تھا کہ تیرا بندہ اب گمراہی کی طرف چل پڑا ہے، اور اس امتحان سے مجھے بچا لے، یہ اللہ ہی کی چوکھٹ ہے جہاں سب سے پہلے چلنا تھا۔ اور حالت یہ بدقسمتی میں ہوتی ہے کہ اپنے نفس سے جد و جہد کرتا ہے کہ میں اس پہ قابو پا لوں گا، پھر جب مایوس ہوتا ہے اپنی قوت سے تو اپنے دوستوں کی طرف رجوع کرتا ہے، دوست بھی جب مایوس کر دیتے ہیں
تو پھر اپنی فیملی اور خاندان میں آتا ہے جب کچھ بھی نہیں ملتا، اور پوری طرح یہ بات کھل جاتی ہے کہ مصیبت میں مخلوق کا ہونا نہ ہونا سب برابر رہا، اور اس آزمائش میں کوئی بھی معاون ثابت نہیں ہوا، تو پھر اصل جگہ پر آتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، مانگتا ہے، رو دیتا ہے، اور عرض کرتا ہے کہ تمام مساعی اور تمام کوششیں بیکار گئیں، اب تیرے علاوہ کوئی نہیں، اور تو اس کو حل کر دے اور اس مصیبت سے نجات۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ جہاں سب سے پہلے پہنچنا تھا سب سے آخر پر پہنچا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت میں ہم سے کہیں گے کہ ہماری مدد ہو، یعنی مطلب یہ کہ اللہ اس عذاب کو ٹال دے اور ایک بار دنیا میں بھیج دے، اور پھر ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے، تیری ہی اطاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا کلمۃ هو قائلها، یہ جملہ ہے جو تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ مجھے کہہ چکے، اور اس کے بعد اس جہان کے بعد ایک اور دنیا برزخ کی، اور اس برزخ کی دنیا میں تم رہو گے جب تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ اسی لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی، انہوں نے بتایا، انہوں نے سکھایا، انہوں نے کہا جب بھی کسی امتحان میں پڑ جاؤ، زندگی میں کوئی بھی مشکل پیش آ جائے، تو اللہ سے اس طرح سے درخواست کرو۔ شہنشاہ ہے ادب اور احترام کے جو جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی تعلیم نہیں، کوئی ادب کا مقام نہیں۔ جو انہوں نے بتا دیا ہے بس وہ برحق ہے، اور ان کے مقابلے میں کوئی وہ راہ نہیں دکھا سکتا جو راہ اللہ تک پہنچائے۔ مشائخ تعویذات لکھتے ہیں، مشائخ مختلف اوراد بتاتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر برحق، مگر یہ خیال میں نہیں آتا کہ وہ اصل چیز ہو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جملے یاد ہی نہ ہوں۔ سب سے محفوظ راہ، سب سے مضبوط راستہ، سب سے زیادہ پکارنے کا صحیح طریقہ، اور پوری کائنات میں جتنے ہادی اور مربی اور مرشد اور مشائخ پائے گئے، ان سب سے افضل ترین اور صحیح ترین چیز وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرماتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ پڑھو، وہ کہتے تھے یہ پڑھو، جب مصیبت آ جائے تو فرمایا اللہ سے یہ دعا مانگا کرو، یا ذل جلال والاکرام، اللہ سے کثرت سے مانگو، کہو کہ یا ذل جلال والاکرام، ہے بڑی عزت کرنے والی ذات، عزت والی ذات، اور ہے وہ جس کا کرم، جس کا عفو، جس کی عنایت، جس کی مہربانیاں پوری کائنات پہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک حاوی و جاری ہیں۔ تو یہ جملہ سکھایا کہ مصیبت آ جائے تو کثرت سے یاد کرو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ پہ فرمایا، اگرچہ اس کی سند پہ بحث ہے، مگر انہوں نے فرمایا کہ تم اگر یہ پڑھتے رہو یا ذل جلال والاکرام، تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ تعویذ نہیں دیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ناجائز ہیں، ہم ان کے جواز کے باوجود اصرار کر رہے ہیں کہ وہ پڑھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ بس ایک خاتون تھی، بچی بیمار ہو گئی، بہت پریشانی ہوئی، تو انہوں نے جا کر حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت میری بیٹی بیمار ہو گئی اور تعویذ آپ کے چچا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے چاہیے۔ شیخ فرماتے تھے عجیب قصہ ہوا، جب وہ آتی تھی تو چچا سفر پہ ہوتے تھے، جب چچا آتے تھے تو وہ نہیں آتی تھی۔ پھر ایک مرتبہ دلی میں نے لکھ بھیجا کہ اس طرح وہ عورت آئی ہوئی ہے اور آپ سے تعویذ چاہتی ہے، تو آپ اس کے لیے کوئی چیز بھیج دیں۔ تو چچا نے لکھا تعویذ اور بھیجا، اور اس کے ساتھ ایک خط بھی لکھا، اور لکھا کہ میں نے وہ دعا لکھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اس عورت سے کہہ دینا کہ اگر اس دعا سے بھی اس کی بیٹی نہیں ٹھیک ہوتی نا تو پھر مر جائے۔ یہ ایمان ہے، یہ قوت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھائی ہوئی راہ ہے
کتاب و سنت کے دائرے سے جب لوگ نکلتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پہنچ کے ضرور اٹک جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، سرکار نے بتایا اور حضرت نے ارشاد فرمایا، یہ پڑھا کرو جب مشکل پیش آ جائے تو یہ پڑھا کرو، کیا؟ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ ہمارے شیخ کے سامنے ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے اپنی جو بھی دکھڑا تھا رویا، تو اس نے کہا حضرت کچھ بتائیں، کوئی تعویذ دیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ پڑھا کیجئے یا ذا الجلال والاکرام۔ رائے بریلی ہندوستان کی خانقاہ میں یہ ہوا، ہم دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ تو حضرت شیخ نے جب فرمایا تو اس عورت کا ایمان دیکھو، اس نے کہا وہ حضرت میں بھول گئی، آپ کے جو حضرت تھے میں ان کے پاس گئی تھی اور انہوں نے بھی میری والدہ کو یہی بتایا تھا، میں چھوٹی تھی اور والدہ کو یہی بتایا تھا، میں تو بھول گئی، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، اور والدہ نے اسے 500 بار روزانہ پڑھا تھا تو وہ مشکل حل ہو گئی تھی۔ یہ ایمان ہے، طاقت ہے، قوت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا جملہ ہے، اور اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ حاضر۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ پر بڑی مصیبتیں آئیں، بڑی تکالیف آئیں۔ سیدنا جعفر بن ابی طالب، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی، ان سے ان کی شادی ہوئی تھی، اور پھر ان کی شادی کے بعد وہ جب بچے ہوئے پھر وہ تشریف لے گئے، جاتے ہی تھے جہاد پہ، تو جب غزوہ موطا ہوا ہے تو ان کی شہادت اس میں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین نے آ کے اطلاع دی اور اس سے کہا اس طرح شہادتیں ہو گئی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں رو پڑے اپنے چچا زاد بھائی کی شہادت پہ، اٹھ کے اسماء رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور اسماء رضی اللہ عنہ کے بچوں کو غیر معمولی طور پہ اپنے ساتھ چمٹایا، انہیں بوسہ دیا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اسماء رضی اللہ عنہ بڑی سمجھدار تھی، سمجھ گئیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے شوہر کی شہادت کی خبر تو نہیں آ گئی؟ تو آپ نے چہرہ مبارک ایک طرف کر لیا، آنسو گرے، اور آپ نے فرمایا باہر نکل کے کہ جعفر کی بچوں پہ بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، تم ان لوگوں کے لیے کھانا اس کا بندوبست کرو۔ اسماء رضی اللہ عنہ کی چیخ نکل گئی۔ ان باتوں کو سننے کے بعد 3 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اسماء کے کہا کہ اپنے بچوں کی کنگھی کرو، انہیں نہلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ۔ سب کے بعد آپ نے ان بچوں کو اپنے ساتھ چمٹایا اور فرمایا جعفر کی اولاد دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارا وارث ہوں، میں تمہارا دوست۔ اتنے بڑے جملے شاید ہی کسی کے لیے کہے ہوں، جو سے جعفر اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کے، اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کا پھر دوسرا نکاح ہو گیا تھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، یہ محمد بن ابو بکر کی والدہ تھی، پھر ان کا تیسرا نکاح ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بعد معاویہ، انہوں نے کہا اسماء نے کہ میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، جنت میں بھی اور اس دنیا میں، یعنی مطلب یہ کہ نہ طلاق ہو مجھے اور نہ خدا کی اس جنت میں آپ سے محروم رہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا پھر میرے بعد کسی سے نکاح نہ کرنا، معاویہ تمہیں پیغام بھیجیں گے مگر پھر کہیں نہیں جانا۔ اسماء رضی اللہ عنہ نے پھر اس پیغام پہ انکار کر دیا تھا، تو ان کے ساتھ زندگی حاضر ہوئیں اور کہا اللہ کے رسول بڑی تکلیف ہے، بڑی پریشانی ہے، مجھے کچھ بتا دیں میں پڑھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کثرت سے پڑھا کرو، اللہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا، اللہ اور اللہ ہی میرا پروردگار ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی۔ کمال کا جملہ ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اپنی مصیبتوں تکلیفوں میں کسی ایسے راستے پر چل پڑوں جس کا انجام شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی غیر سے مانگنا میں بالکل ایسے نہیں کروں گی، اللہ ہی سے مانگوں، اس سے باریک تر شرک ہے، اس سے باریک تر شرک ہے، سمجھنا چاہیے۔ اس سے باریک شرک یہ ہے کہ آدمی دوا کھائے اور اللہ پہ بھروسے کی بجائے وہ یہ سوچے کہ بس ٹھیک ہے ڈاکٹر نے دوا دی ہے، ڈاکٹر شفا بھی دے دے گا، دوا کھا لی ہے اس کے نتیجے میں شفا بھی ملے گی، بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔
کہتا ہے زبان سے ایک بات ہے، ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس دوا میں اثر ڈالے گا تو ٹھیک ہوں گا، وگرنہ اسی دوائی کو کھا کے کئی مر گئے، ساری تدبیریں اختیار کر لیں، کہا لندن اور امریکہ لے جاؤ، وہاں بھی پہنچ گئے اور جا کر دیکھا تو وہاں بھی وہی دوائیاں وہی چیزیں، یا انہوں نے بدل بھی دیں، جو موت کا لمحہ تھا کوئی نہیں ٹال سکا۔ یہ باریک تر شرک ہے کہ اسباب سے نتائج کی توقع رکھنا کہ اللہ چاہے نہ چاہے یہ نتائج برآمد ہوں گے، کچھ نہیں ہوتا۔ کتنے ہی ہیں، سینکڑوں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ملا کچھ نہیں، اولاد کچھ نہیں، کیا کر لیا اسباب اور کیا کر لیا ڈاکٹروں کی دواؤں نے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آدمی اسباب کو اختیار نہ کرے، مگر اسباب اختیار کر کے نتیجہ اس پہ نہ سوچے، نتیجہ اللہ نے مرتب کرنا ہے۔ کہ اللہ تو چاہے تو اس بیماری سے ویسے بھی شفا دے دے، چاہے تو دوا میں تاثیر رکھ دے، چاہے تو سادہ پانی میں تاثیر رکھ دے، چاہے تو کسی گھاس کے تنکے سے خدا اس کی مدد کر دے اور خدا اس کو ٹھیک کر دے، یہ ایک الگ بات ہے، اس پہ ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن اسباب میں تاثیر کو سمجھنا کہ یہ چکے کر لیا لہٰذا ایسے ہوگا، غلط ہے بھئی، نہیں ہوتا ایسے۔ فرمایا اسما یہ پڑھا کرو، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اور اللہ ہی میرا پروردگار ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی، نہ اسباب کو، نہ تاثیر کو، نہ کسی زندہ و مردہ کو، میں شرک کی قطعاً نفی کرتی ہوں۔ ہاتھ پاؤں توڑ کے اللہ کے در پہ پڑ جائے کہ مہربانی فرمائیں یہ کام کر دیں، میری درخواست ہے کام کر دیں، بار بار حاضر ہوتا ہوں یہ کام کر دیں۔ کیا خوبصورت شعر کہا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ انہوں نے وہ تہجد پڑھتے تھے، اور ابن قیم کہتے ہیں میں نے شیخ کی زبان سے بارہا یہ شعر سنا، وہ کہتے تھے انا المقدی انا المقدی، میں مانگنے کے لیے حاضر ہوں، انا المقدی، میں اللہ ہاتھ پھیلا رہا ہوں، قضا کانا ابی و جدی، میرے والد میرے دادا بھی آپ ہی کس سے بھیک مانگتے تھے، آپ ہی کے ہاں حاضری دیتے تھے، جب مانگنا ہوتا تھا آپ کے علاوہ کہیں نہیں جاتے۔ انا المقدی انا المقدی قضا کانا ابی و جدی، میرے باپ بھی ایسے ہی کرتا تھا، میرے دادا بھی ایسے ہی کرتے تھے، اس جگہ کو چھوڑ کے اور جانا کہاں۔ اس لیے کبھی کبھی جملے کیسے کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ ہمارے دوست آفتاب صاحب نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ یہ جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، جمعے میں خطبہ جو ہوتا ہے اس میں یہ دعائیں شامل کر لیں، تاکہ جو خطبہ ہمیشہ سنتے ہیں ان لوگوں کو یہ یاد ہو جائیں۔ یہ خیالی کبھی نہیں آیا، مگر ان کے کہنے پہ شروع کیا اور اب عرصہ ہو گیا، وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا علی کبھی بھی کوئی مشکل پیش آ جائے زندگی میں یہ دعا مانگا کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ پڑھتے رہے، اتنی اہم دعا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اور تبع تابعین اس دعا کو لکھتے تھے، بھیج دیتے تھے اور کہتے تھے اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ، اپنے بیٹوں کو یہ سکھاؤ، بیٹیوں کو یہ سکھاؤ۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے حسن، یعنی حسن بن علی بن ابو طالب۔ حکومت وقت ناراض تھی اور آرڈر ہوا ولید بن عبد الملک کی طرف سے کہ اسے سزا دی جائے، حکومت کے خلاف بولتا ہے، اور لوگوں کے سامنے اسے کھڑا کیا جائے یا لوگوں کے سامنے ننگا کر دیا جائے۔ یہ جب مدینہ منورہ میں خط پہنچا تو کوہرام مچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ نواسے ہیں، ان کے ساتھ یہ چیزیں ہوگی، نواسے کے بیٹے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت زین العابدین اٹھے، زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب، تو یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے زین العابدین، اور حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام بھی حسن ہی تھا اپنے والد محترم کے نام پہ، دونوں کزن ہوئے، گویا چچا زاد تایا زاد بھائی ہوئے۔ وہ گئے اور انہوں نے کہا حسن
یہ حکومت کی طرف سے سزا پہنچ چکی ہے، مدینہ منورہ کا حاکم گورنر ابھی نہیں آیا، تو کیوں نہیں وہ دعا مانگتے جو دادا مانگا کرتے تھے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے وہ دعا سکھائی۔ یہی مشکل وقت آیا تھا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی بیٹی پہ، جب حجاج ابن یوسف اور ان لوگوں نے ایک رشتہ مانگا تھا، اور جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی صورت نہیں تھی سوائے اس رشتے کو دینے کے، تو جب گھر سے بیٹی چلنے لگی تو اسے یہ دعا سمجھائی اور کہا میری بیٹی کبھی بھی زندگی میں مشکل وقت آ جائے تو یہ دعا مانگا کرو۔ حضرت مانگتے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا یہ دعا اتنی مؤثر ہے کہ حجاج ابن یوسف نے حکم دیا کہ حسن بصری کو لایا جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑا گیا، لے گئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے پوری دنیا کے ظالم اپنے اپنے ظالموں کو پیش کریں اور ہمارا حجاج اپنے ظلم کو پیش کرے اللہ کے حضور، اللہ اس کو حاضر کرے تو دنیا بھر کے ظالموں سے زیادہ ظلم اس نے کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا قاتل، عبداللہ ابن عمر کا قاتل، عبداللہ ابن زبیر کا قاتل، سولی چڑھا دی، جو حکومت کے خلاف بولے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اور مرتے ہوئے بھی کہا کہ میں بنو امیہ کی محبت پہ مر رہا ہوں۔ خیر اس کی سیاہ باتیں کیا بیان کی جائیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اکثر شاگرد اس حجاج کو کافر کہتے تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں پہ، ان لوگوں پہ 4000 کے قریب آدمی اس نے قتل کروائے تھے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی، وہ جن میں سے ایک ایک کا علم دنیا کو بھر دینے کے لیے کافی تھا، وہ اس کے تحت ایک ہو گئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں نے یہ دعا مانگی، وہی جو جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی کو سکھائی تھی، اور وہی جو حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے وہ دعا مانگی۔ میں جب حجاج کے سامنے گیا تو اسے کہا حجاج پتہ نہیں کیا بات ہے، میں نے بلایا تو تجھے اس لیے تھا کہ تجھے قتل کروانا ہے اپنے سامنے، مگر معلوم نہیں کیا ہے کہ اب دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب سے زیادہ محبت مجھے تم سے ہو گئی ہے، تو جاؤ۔ وہ دعا کیا تھی؟ وہی جو جمعے میں ہم آپ کے سامنے پڑھا کرتے ہیں خطبے کے آخر پہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی تھی، سب یہ پڑھتے تھے، اور اس کو کہتے تھے دعا الکرب، وہ دعا جو تکلیف، پریشانی، غم کی حالت میں مانگی جائے، دعا الکرب، یہ سب میں مشہور تھا۔ یہ تو ہماری جہالت ہے کہ ہم لوگوں نے اسے پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا چھوڑ دیا۔ یہ بچوں کو سکھانی چاہیے اگلی نسل کو کہ بیٹے یہ دعا مانگنی ہے، صبح و شام پڑھا کرو، جب پریشانی ہو جائے تب پڑھا کرو۔ پریشانیاں جتنی ذہنی طور پر تکلیف میں ڈالتی ہیں جسمانی طور پر اتنی نہیں ہوتی۔ جسم لگ جائے، مصیبت میں پڑ جائے، یہ ایک عذاب ہے۔ اس سے بدتر عذاب نفس کی بیماریاں ہیں، اس سے بدتر عذاب ذہنی بیماریاں ہیں۔ سائیکولوجیکل پرابلمز جو ہیں وہ فزیکل پرابلم سے زیادہ ضروری، ان کا علاج ضروری ہے، اور وہ بہت تکلیف دہ ہیں۔ شریعت نے یہ سکھایا۔ عقل کا غلط استعمال، جب شیطانیت کا غلبہ ہو جائے، جنس کا غلط استعمال، جب انسان گمراہی کے راستے پہ چل پڑے، جب ہر جگہ سنتا رہے، نئے سے نئے نظریات آتے رہیں، یا اللہ کدھر جاؤں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، ان تمام مشکلات میں وہ دعا مانگے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ اور آپ خطبے کے آخر پہ 2 دعائیں سنتے ہیں۔ ایک دعا تو یہ کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، یہ ایک پوری دعا۔ اللہم لا سہل، اللہ کوئی چیز آسان نہیں ہے، الا ما جعلتہ سہلا، سوائے اس کے کہ اے پروردگار تو کسی چیز کو آسان کر دے، وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، اور اللہ جب تو چاہے تو مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ حزن کہتے ہیں سخت زمین کو، پتھریلی زمین کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو فرمایا تھا کہ
حزن اور تھے، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اور تھے. وہ کہتے تھے میرے دادا کا نام حزن تھا. تو جب وہ فتح مکہ میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا نام حزن سخت زمین نہیں ہے، سہل آسان نرمی یہ ہے. ان کا اللہ کے رسول اپنے آباء و اجداد کا دین آپ کے کہنے پہ چھوڑ دیتا ہوں لیکن نام نہیں چھوڑوں. سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میرے دادا اگر نام کو بدل لیتے ہمارے سارے خاندان سے یہ سختیاں دور ہو جاتی. اس لیے یہ دعا مانگے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. ایک اور وہ جو دعا سیدنا حسن ابن حسن اور حسن بصری اور سیدنا علی اور جعفر، یہ صحیح بخاری میں آیا ہے. صحیح بخاری کی یہ دعا اتنی مؤثر ہے کہ ابو بکر بن علی رازی تھے، رے تہران کے رہنے والے تھے رحمہ اللہ. ان پہ مشکل وقت آیا اور ایک صاحب ان کے زمانے میں بادشاہ نے قید کر دی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خواب میں دیکھا اور فرمایا وہ جو قیدی ہے تمہارا، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ جبریل امین کھڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. تو میں نے دیکھا جبریل مسلسل کچھ پڑھ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وہ جو تمہارے قیدی ہو گئے نا صاحب جن کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، انہیں وہ بخاری کی دعا بتاؤ جا کے جو بخاری نے مجھ سے روایت کی ہے. اسے کہو وہ کثرت سے اسے پڑھتا رہے، اللہ زندگی کی تمام مشکلات کو حل کر دے گا. وہ کہتے ہیں میں جیل ملنے گیا اور ابو بکر بن علی رازی کہتے ہیں کہ میں نے انہیں یہ دعا تلقین کی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابو بکر بن علی رازی تم نے اتنا احسان کیا، چند دن میں بے گناہ آدمی تھے جیل سے باہر آ گئے. وہ دوسری دعا ہے جو خطبے کے آخر پہ آپ سنتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. یہ پڑھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی. اسی لیے سکون کی آیات پڑھنی چاہیے. جنس کا غلبہ ہے، بے اطمینانی ہے، مصیبت پڑی ہوئی ہے، دماغ میں انتشار ہے، فتور آ گیا ہے کسی چیز میں، ہمیشہ 6 آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سکون کا ذکر کیا ہے. اور یہ فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. اپنے اس بندے پہ اللہ نے سکون کو نازل کیا، اپنے اس بندے کو اللہ نے سکون کی دولت دے دی. ان آیات کو پڑھنا چاہیے. کئی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں. یہ بھی بتایا ہے، فرمایا کہ تم یہ پڑھا کرو جب مصیبت آ جائے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب وہ دور گزر گیا جب 1.25 لاکھ مرتبہ بڑا ختم پڑھاتے تھے، لوگ جمع ہوتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے. تو اس آدمی نے، یہ فتح الباری میں آیا ہے، صحابی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا یہ حضرت یونس علیہ السلامی کے پڑھنے کی تھی؟ آپ نے فرمایا تم نے آگے نہیں پڑھا. اللہ نے فرمایا کذالک ننجی المؤمنین. ہم نے یونس کو اس دعا کی وجہ سے مہربانی کر کے سمندر سے نکال لیا. اور پھر فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، اور ہم ایمان والوں کو بھی اسی طرح مصیبتوں سے نکال لیں گے جیسے اس کو نکالا تھا. کتنی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں سے ایک وہ دعا جو سب پڑھتے تھے، بچوں کو سکھاتے تھے، ایک دوسرے کو تلقین کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ اپنے بچوں کو یہ دعا سکھائی. اس لیے کہ زندگی ایک امتحان ہے. وہ ہے جو دوسری دعا خطبے میں آپ سنتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من كل اسم والغنیمة من كل بر اللہم لا تجعل اللہم لا تدع لی والسلامة من كل اسم اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ بخاری شریف میں آتی ہے دعا. اس کے مطالب اور معانی کیا ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعے کو پھر اس پہ بات کریں گے.
مگر ایک تو یہ ہے کہ اس کی فوٹو کاپیز لائے ہیں، آپ ان کو پڑھیے، آپ ان کو دیکھیے، ان میں 3 دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ ابھی تو ایک پہ بات ہوئی، 2 پہ آئندہ بات کریں گے، اور تیسرے بار بار ہم درخواست کرتے ہیں آپ سے کہ اگر یہ کہنا سننا بیکار ہے، آپ نے عمل نہیں کرنا، ان چیزوں کو حاصل نہیں کرنا، نہیں سیکھنا اور تعلیم میں حصہ نہیں لینا، تو آپ کہیں اور نماز پڑھا کیجیے، جا کے نفل وغیرہ پڑھیں، اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ یہاں صرف وہ لوگ آئیں جو علم کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اس منبر پر فرض ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم تعلیم دیں، آپ کا فرض ہے کہ اس پہ عمل کریں۔ اگر یہ نہیں کرنا تو یہ سب باتیں بیکار ہیں، عمل آپ نے کرنا ہے نا۔ تو اس لیے نماز کے بعد فوٹو کاپیز اس کی لے لیجئے گا۔ ایک دعا کی بات آج کی ہے، انشاءاللہ آئندہ 2 دعائیں اور عرض کریں۔